حالات زندگی کی کہانی، ہمارے موجودہ دور کی کہانی، ہم سے پہلے گزرے ہوئے عظیم لوگوں کی داستان اور میڈیا پہ چرچا ہونے والی خبروں کی کہانی آپ کو ملے گی سچ سٹوریز پہ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ روز آپ کو ہمارے آنے والی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کی ہماری سٹوری ایک ینگ گرل کے بارے میں ہے۔ ورلڈ ویژن پاکستان اور پارٹنر تنظیمیں بیداری کی تربیت پیش کرتی ہیں جو گھر اور اسکول میں سخت حالات اور بدسلوکی کا سامنا کرنے والے بچوں کی زندگی میں بہتری لانے پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں عائشہ، جو ایک نوجوان پاکستانی لڑکی ہے، آخرکار اسے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور اپنے بچپن میں دوبارہ دعویٰ کرنے کا موقع ملا ہے۔ گھر سے جب ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا گیا تو عائشہ مسکرا گئیں۔ وہ کہتی ہیں، بچپن سے ہی میں قریبی جنگل سے لکڑی لاتی تھی۔ مویشیوں کے لیے کھانا کھلانا، صاف گھر اور دوسرے کام انجام دیتی تھی جس میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ کئی سالوں سے اس کا روز مرہ کا معمول لمبا اور تھکا ہوا ہے اور اسے اپنی صحت یا مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی بھی نہیں ملا۔ دن کے آخر میں سونے سے پہلے اسے پہلے اپنے تمام کاموں کو مکمل کرنے کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی گزارنے کا کوئی وقت نہیں بچا تھا۔ عائشہ کی زیادہ تر لڑکیاں دوستوں کے ساتھ باہر جانا اور کھیل میں مشغول ہونا اور اسکول کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پسند کرتی ہیں، لیکن عائشہ کو اسکول سے پہلے اور اس کے بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا پڑی۔ اسکول میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہی تھی، جس کے نتیجے میں اساتذہ کی طرف سے جسمانی سزا دی گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں، میں اپنی اسکول کی اسائنمنٹ پوری کرنے میں ناکام رہی اور اپنی پڑھائی میں کمزور تھی اور اسی کے نتیجے میں مجھے پیٹا گیا۔ عائشہ کے ساتھ اس کے والدین اور اساتذہ کا سلوک سخت اور غیر ہمدرد تھا۔ وہ بچپن اور انسان کی حیثیت سے اس کی ضروریات پر غور کرنے میں ناکام رہے اور اس فہم کا فقدان زبانی ذاتی زیادتی اور غیر حقیقت پسندانہ دباؤ کا سبب بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اپنا دفاع کرنے سے قاصر عائشہ غیر فطری اور غیر فعال ہو گئی۔ اسی وقت جب عائشہ
اپنے روزمرہ کے معمولات سے دوچار تھی۔ ورلڈ ویژن پاکستان خواتین کی زیر قیادت کمیونٹی پر مبنی آرگنائزیشن CBO کمیٹی کی مدد سے بچوں سے ترقی یافتہ مستقبل PSPF منصوبے کے تحت مشاورت ورکشاپس کا انتظام کرنے میں مدد فراہم کر رہی تھی۔ وہی گاؤں جہاں عائشہ اور اس کا کنبہ رہتا ہے۔ ورلڈ ویژن آسٹریلیا کے مالی اعانت سے چلنے والا 3 سالہ PCPF پروجیکٹ 15 دیہات میں بالخصوص خواتین اور بچوں کے 59,835 لوگوں کے لیے خدمات فراہم کرتا ہے۔ مشاورتی ورکشاپ کے دوران برادری کی خواتین نے بچوں کے حقوق سے متعلق تربیت میں حصہ لیا۔ ان میں سے کچھ خواتین نے عائشہ کی مشکل کہانی کو ورلڈ ویژن ٹیم کے ممبروں کے ساتھ شیئر کیا، جنہوں نے اس تمام خواتین CBO کی حمایت کا اہتمام کیا، جنہوں نے عائشہ کی والدہ اور اسکول انتظامیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عائشہ کے اہل خانہ اور اساتذہ نے CBO ممبروں کے ساتھ متعدد مشاورت اور مشاورتی سیشنوں کو منسوخ کرتے ہوئے عائشہ کے ساتھ ان غیر منصفانہ سلوک اور ناقص سلوک کو پہچاننا شروع کیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ دیکھا کہ ان کے اعمال کتنے نقصان دہ ہیں، بلکہ انہوں نے تبدیلیاں لانے کے لیے مثبت اقدام بھی کیے۔ عائشہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کی ذمہ داریوں کو تفویض کرنا چھوڑ دیا اور اس کی بجائے تعلیم پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ عائشہ اب اسکول میں سرگرم ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے آخری امتحانات میں اچھے نمبر ملتے ہیں، بلکہ وہ اپنے بیشتر ساتھی طلباء کے مقابلے میں اپنی کلاس میں اعلیٰ پوزیشن پر آ گئیں۔ وہ کہتی ہیں، مجھے خوشی ہے کہ مجھے اپنے امتحانات اور ہر اسائنمنٹ میں اچھے نمبر مل رہے ہیں۔ اب مجھے اپنے اساتذہ کی طرف سے جسمانی سزا دینے کے بجائے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آگاہی بڑھانے کے لیے CBO کی کاوشوں کے ذریعے کمیونٹی ممبران آسانی سے انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے بدسلوکی اور حقوق کے معاملات کو جنم دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زیادہ متحرک سول سوسائٹی بنتی ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں کا اثر حکومتی سطح پر بھی پڑتا ہے، جس سے عائشہ کے کیسوں پر زیادہ توجہ مبذول ہو رہی ہے، جہاں بچوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ عائشہ کی والدہ کو بھی اس عمل کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ صرف جہالت
اور سمجھ بوجھ کے سبب ہوا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کی صحت اور تعلیم کسی بھی چیز سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہم سب کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور معاشرے میں بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔